حدیث نمبر 20۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ حدیث نمبر 21۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ حدیث نمبر 22۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعتیں نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 23۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 24۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 25۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھنے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 27۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 28۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ حدیث نمبر 29۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 30۔ نماز ہی متقی کی قربانی ہے۔ حدیث نمبر 31۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 32۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 33۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ حدیث نمبر 34۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 35۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 36۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ حدیث نمبر 37۔ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی ضیافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ آخری رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ حدیث نمبر 39۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 40۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔